بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ خوبصورت بیوی سے سہاگرات نہیں منائی۔ پیارے دوستو، حضرت سعد اسود ایک صحابی تھے، نہایت کالی رنگت کے مالک تھے۔ اسی وجہ سے ان کو سعد اسود یعنی کالا سعد کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص ان کے کالے رنگ کی وجہ سے لڑکی دینے کے لیے راضی نہ ہوا۔ آخر کار حضرت سعد تنگ آ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بیان کی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور جو نہیں حاضر ہوتے، میں نے سب کے یہاں شادی کا پیغام بھیجا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد جاؤ، عمر بن وہب ثقفی سے کہو اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ عمر بن وہب مدینہ منورہ کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے۔ ان کی بیٹی بہت زیادہ پڑھی لکھی اور حسن و جمال کی پیکر تھی۔ سعد وہب کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ عمر بن وہب باہر آئے اور پوچھا، کیا بھائی، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ سعد نے کہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس، آپ کی بیٹی کا شادی کا پیغام لایا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کس کے لیے؟ سعد نے جواب دیا، میرے لیے۔ حضرت وہب نے کھا جانے والی نظروں سے سعد کو دیکھا۔ انہیں سعد کی بات پر یقین نہیں آیا، اس لیے کہا، بھاگ جا یہاں سے، یہ کیسی بات کرتا ہے؟ کہا، تو اور کہاں میری بیٹی؟ حضرت سعد مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ گئے۔ ان دونوں کی باتیں وہب کی بیٹی نے سن لی اور نہایت حسین اور عقل مند تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے والد سے کہا، ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر جھکاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے میرا پیغام پیش کریں۔ یہ سن کر کے حضرت وہب نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور بھاگتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کو دیکھ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے میرا بھیجا ہوا بندہ واپس کر دیا۔ وہب نے شرمندگی سے سر جھکا کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں۔ میں سعد کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اسی وقت نکاح پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا، 400 درہم مقرر کیا اور سعد سے فرمایا، جاؤ لڑکی کو لے کر آؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو ایک بھی درہم نہیں ہے، 400 درہم کہاں سے لاؤں گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن کیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے 200 درہم دے دیں، اس طرح تمہارے پاس 600 درہم ہو جائیں گے۔ 400 درہم مہر ادا کرنا اور باقی کے گھریلو سامان خرید لینا۔ حضرت سعد ان تینوں کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر کے 200 درہم سے بھی زیادہ دے دیا۔ جب درہم ہاتھ میں آیا تو حضرت سعد بڑے خوش ہوئے، کیوں نہ ہوتے، وہ مدینے کی ایک بہت خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر رہے تھے، اس کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحات گزارنے جا رہے تھے۔ وہاں سے تیز تیز قدموں سے بازار کے جانب بڑھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے تحفے خریدیں گے، اپنے لیے نئی پوشاک بازار سے لیں گے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے سے نکلو اور جنت کی بشارت لو۔
اتنا سننا تھا کہ حضرت سعد کے قدم زمین پر جم گئے۔ اس آواز نے ان کے وجود کو ہلا دیا، سارے جذبات سرد پڑ گئے، سہاگ رات کی لذت بھول گئے، دلہن کے پہلو میں لیٹنا یاد نہ رہا، اگر یاد رہا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا کام یاد رہا۔ حضرت سعد نے اس رقم سے گھوڑا، ڈھال اور تلوار خریدی، اپنے چہرے کو چھپا کر گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہچان نہ سکیں اور واپس نہ کر دیں۔ اسی حالت میں میدان جنگ میں آئے اور بڑی بہادری سے لڑیں، یہاں تک کہ صحابہ کے درمیان چرچا ہوا، یہ کون ہے جو اس قدر جواں مردی سے لڑ رہا ہے؟ حضرت سعد اپنی بہادری کے ظہر دکھا رہے تھے کہ اچانک دشمن کا تیر ان کے گھوڑے کو لگا، گھوڑا زمین پر گرا، حضرت سعد بھی گر گئے، مگر جلدی سے اٹھیں، اپنے بازو چڑھائے اور پھر لڑنا شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو کالے کالے بازو دیکھ کر کے آپ نے انہیں پہچان لیا، آواز دی، مگر حضرت سعد تلواروں کی گڑگڑاہٹ میں آواز نہ سن سکیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوڑ کر آئیں اور سعد کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسو ان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ روتے روتے اچانک آپ ہنسے، اپنا منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے آپ ہنسے پھر روئیں، آپ نے اپنے منہ پھیر لیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے اس صحابی کی جدائی پر رویا، جنت میں اس کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر ہنسا اور منہ اس وجہ سے پھیر لیا، میں نے دیکھا جنت کی حور، اس کی بیویاں دوڑی ہوئی آ رہی ہیں، دوڑنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں سے پاجیب کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان کی بیویوں کے گھر والوں سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ نے سعد کو تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کو ایسے ہی مرتبے تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔